سر ابھی آپ نے بات کی کاؤنسلنگ کی، تو کاؤنسلنگ کا فقدان اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اسکول میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ٹیچر جو ہوتے ہیں جسٹ ان کا فوکس ہوتا ہے وہ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس پہ، نہ کہ مطلب ان کی جو مینٹل گرومنگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ہیڈ ماسٹر، آپ اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا کوئی ان کا کوئی لیکچر ہونا چاہیے، کوئی پیریڈ ہونا چاہیے جس میں ان کی مینٹل گرومنگ ہو سکے، یا کاؤنسلنگ کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹیچرز ہونے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ابھی دیکھیں مدثر، یہ ہمارا بڑا المیہ ہے، یہ جو ہمارا اس وقت پرائیویٹ اسکولوں میں وہی صورتحال ہے، گورنمنٹ کے اسکولوں میں وہی صورتحال ہے. ہماری تعلیم جو ہے نا، تعلیم تو ایک بڑا براڈر پرسپیکٹیو ہے نا. تو ہماری تعلیم کیا ہوگی؟ اچھے نمبر لیں. اب کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ اچھے نمبر جو ہیں آپ کو ایک کامیاب انسان بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. تو یہ ہم بھیڑ چل پڑے ہیں کہ کتنا سکور آیا ہے، انٹری پاس ہوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اب جو بات آپ گرومنگ کی، ٹریننگ کی، تربیت کی کر رہے ہیں نا، وہ تو پیچھے چلا گیا ہے. حالانکہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اچھا انسان بنانا. نوکری، جاب، نو ڈاؤٹ کہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم نے اپنا 100% فوکس کدھر کر لیا ہے؟ اچھا سکور، اچھے مارکس. اب اس کی بھلے اسٹوڈنٹ کی عادات جو ہیں وہ کدھر کی کدھر جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سوشل سائنسز ہیں، وہ اردو ہے، مطالعہ پاکستان ہے، ہسٹری ہے، نفسیات ہے، ان مضامین کو ہم نے پیچھے کیسے، کوئی ان کی طرف نہ اسٹوڈنٹ توجہ دے رہا ہے نہ استاد توجہ دے رہا ہے. وہ اخلاقی رویے ہیں بیسیکلی. ہم پڑھے ہوئے ہیں کہ نمبر کیسے زیادہ بننے ہیں. تو اس مرحلے میں مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے طلبہ ہیں ان کی بالکل گرومنگ نہیں کر رہے، اور نہ پیرنٹس چاہتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی چاہتی ہے کہ ان کی گرومنگ ہو اور وہ کامیاب انسان بنے. ابھی ہم شروع میں جو انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ اتنا اگریشن، اتنی بے صبری، وہ عدم برداشت کیوں آ گئی ہے؟ کہ وہ جو ہمارے مضامین ہیں جن میں اخلاقی قدریں پڑھائی جاتی ہیں وہ پیچھے چلے گئے. آپ دیکھا کہ جو نالائق استاد ہوتا ہے اس کو وہ مضامین تھما دیتے ہیں. اچھا، ان میں بھی آپ دیکھیں یہ بڑا ظلم ہے. مجھے جب میں ٹیچرز کو راؤنڈ کر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیپر میں نہیں آنا، اسے چھوڑ دیں. بھائی وہ زندگی کے نصاب میں تو ہے کہ نہیں چیز؟ جی بالکل، یہ بات تو ہے. تو یہ بہت ظلم ہم کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کے ساتھ کہ وہ فوکس ہو گیا سارا پیپر کے اوپر، اور وہ چاہے جتنی مرضی اہم چیزیں بکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے اگنور کر دینی ہے. اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ماشاءاللہ اتنی مساجد ہیں، اتنے خطبے ہوتے ہیں، اتنی واعظ و نصیحت ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا کردار کیا جا رہا ہے. اب میں نے دیکھ کے مجھے میں حیران ہو گیا کہ اس نے پوسٹ کسی نے لگائی تھی اور ٹھیک لگائی تھی. اس نے کہا کہ اذان ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمانوں کا ملک ہے، بقیہ ہمارے جو اعمال ہیں ان سے تو اسلام کہیں دور دور نہیں نظر آتا. تو اس کی وجہ وہی گرومنگ ہے کہ جب میں بطور استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، وقت کی پابندی کرتا ہوں، پھر اسے ہدایت بھی کرتا ہوں، تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. لیکن یہ چیزیں تو پیچھے چلے گئی. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ فلاں فزکس میں آپ کے کتنے نمبر آنے، کیمسٹری میں کتنے، کوئی کٹواؤ گے تو نہیں. اب یہ جو ایک ہماری ٹوٹل ایک مٹیریل اپروچ ہو گئی ہے نا، وہ ہماری پرسنالٹی کی گرومنگ کو بڑا ڈیمیج کر رہی ہے. آپ بطور ہیڈ ماسٹر جب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ٹیچر میں کون سی مطلب جو کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز ہونی چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو واقعی صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کر پاتی ہیں؟ یہ مدثر یہ بہت ہی ریلیونٹ، بہت ہی اچھا کویشچن ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ پاکستان میں تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو وہ ہمارا استاد. اب یہ میں وضاحت کر دوں کہ استاد اپنی ذات میں اکیلا وہ مسئلہ اس نے نہیں پیدا کیا. استاد کی ذات میں معاشرے نے، محکمے نے بہت سے مسائل اس کی ذات کے اندر وہ داخل کر دیے ہیں اور وہ مسئلہ بن گیا. اب اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ٹیچنگ سب سے اہم معاملہ ہے، اہم شعبہ ہے، اہم وہ ہماری لائف کا اسپیکٹ ہے کہ اس ٹیچر نے سارے ہی شعبہ جات کو متاثر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جی اسی کا پڑھایا ہوا وہ آرمی میں بندہ جائے گا، اسی کا پڑھایا ہوا وہ کو ریلیجس اسکالر بنے گا، وہ اسی کا پڑھایا ہوا انجینئر بنے گا، اسی کا پڑھایا. اب یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچر کی سلیکشن ہے نا وہ بڑی پراپر ہونی چاہیے.
اب ہمارے ہاں دیکھیں آپ کے سلیکشن کیسے ہو رہی، جس کے مارکس اچھے ہیں اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، وہ میرٹ ہمارا وہ ہے نا. اب دیکھیں پڑھنا، مارکس حاصل کرنا اور بات ہے، پڑھانا، اچھا پڑھانا وہ اور بات ہے. یہ ہے ہی نہیں، کمپلسری نہیں ہے کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اچھا ٹیچر بھی بن سکے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت پرٹیکولر ہونا چاہیے اپنے اساتذہ کی سلیکشن کے حوالے سے. ایک اس کا جو اس کا سلیبس ہے، جو اس کی ڈگریز ہیں، ایکڈیمک ڈگریز ہیں وہ دیکھیں، پلس اس کی جو سائیکلوجیکل اپروچ ہے، اس کا مینٹل ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ پیڈاگوجی کو یا آرٹ آف ٹیچنگ کو سمجھتا ہے، اس کی دلچسپی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اگر میں سمجھتا ہوں، اور میں جب بھی مجھے موقع ملا میں نے یہ کہا کہ اگر آپ ملک میں ریولوشن لانا چاہتے ہیں نا تو میرٹ پہ وہ والا میرٹ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ آپ ہر پرائمری سے یونیورسٹی تک آپ اساتذہ کو اس میرٹ پہ بھرتی کریں. اس کا پھر آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دیکھیں گے کہ وہ کیسے جا کے وہ ایفیکٹ کرے گا ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ آف لائف. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہوتا تھا، پیسے دے کے لوگ ٹیچر بھرتی ہوتے تھے، یہ فیکٹ ہے ہماری. اب یہ جو میرٹ بنا ہے 2008 سے، میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے، انٹرویو کے 5 نمبر ہیں، جبکہ سی ایس ایس کے آپ کو پتہ 300 نمبر ہے انٹرویو کے، پی ایم ایس کے 200 نمبر انٹرویو کے ہیں. یہاں ٹیچر کی بھرتی کے کتنے نمبر ہیں؟ 5 نمبر. اب 5 نمبر میں آپ کیا کر لیں گے بھائی؟ اب وہاں کیا ہوتا ہے، جس نے میتھ میں فزکس میں اچھے نمبر لیے وہ بھرتی ہو گیا. اب اس کا ذہن ہے پڑھانے کا نہیں ہے، اس نے کہا جی چلے کوئی نوکری نہیں ملی ٹیچر بن لو. اب وہ ٹیچر جا کے کیا کرے گا؟ اگر ہمارا استاد، آپ دیکھیں ہمارا کرکٹر ہے، ہمارا ریسلر ہے، ہمارا ہاکی پلیئر ہے، کوئی اتنی ریہرسل کرتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے. میرا استاد ماشاءاللہ کلاس پڑھانے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا، اخبار نہیں پڑھتا، سال بعد تنخواہ کی خبر پڑھے گا اخبار، اور یا کوئی سیاسی خبر پڑھے گا. وہ جو تعلیمی اس کا پیج ہے، وہ کالم ہے، اس کو دیکھے گا نہیں. حالانکہ سب سے میں کہتا ہوں کرکٹر سے، پلیئر سے، ہر بندے سے زیادہ ذمہ داری استاد کی ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے، میں الحمدللہ یہ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں ٹرینر، ماسٹر ٹرینر بھی ہوں. ایسے ہمارے بچے ہیں نفسیاتی طور پر، وہ جو میرے منہ سے لفظ نکلے گا نا کلاس میں، وہ پیپر میں لکھ آئیں گے. اگر وہ غلط ہے تو ذمہ دار تو میں ہوں. آپ دیکھیں کہ ان کا کیریئر ہے، ایک بچے نے چلیں ڈاکٹر بننا ہے، میرے کسی غلط جملے سے، لفظ سے وہ سن کے پیپر میں لکھ آیا، اسے اس کا نہیں بنا، ریکوائرڈ میرٹ نہیں بنا، تو وہ مجھے ساری زندگی نہیں معاف کرے گا. اس لیے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اساتذہ کا. انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے بھی اسے اگنور کیا ہے، معاشرے نے بھی اگنور کیا ہے. اور میں ایک بہت ضروری بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ دیکھیں پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. ہمیں معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ ایک استاد جو ہے نا، اب میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی ویلیو اسٹیبلش نہیں ہوئی، 75 سالوں میں کوئی ویلیو اسٹیبلش نہیں ہوئی. ایک ویلیو اسٹیبلش ہم کر پائے ہیں، وہ ویلیو یہ ہے کہ جس بندے کی جیب میں 4 پیسے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے. یہی ویلیو نا. بقیہ آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں، جتنا مرضی آپ مخلص ہوں، ایماندار ہوں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں. اب ہمارے معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ استاد جو ہے اس کی جیب میں پیسے بھی بہت زیادہ ہوں. اچھا وہ پیسے تو تنخواہ کے ہیں نا، اس تنخواہ کے پیسوں کی وجہ سے اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوشل گیدرنگ ہے، شادی بیاہ ہے، وہ ٹیچر جناب پیسے ایسے لٹائے جیسے وہ کاروباری کو لٹا رہا ہے. رشتہ داروں میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تم نے کتنے پیسے دیے، تو نے کیا کیا. بھائی دیکھیں وہ ٹیچر جو ذمہ داری نبھا رہا ہے وہ ان سب پیسوں سے اوپر ہے. تو ہمیں معاشرے کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اگر معاشرہ اون نہیں نہ کرے گا ٹیچر کو تو حالات اس سے برے ہوں. یہ دیکھیں ہم نے پڑھا بہت ہے، اور پڑھا کس لیے؟ پیپر پاس کرنے کے لیے. یہ نہیں پڑھا کہ اس کو عمل اتفاق میں برکت ہے پیپر پاس کرنے کے لیے، نہیں. وہ عملی طور پر ہم نے اپنانا تھا کہ یار اتفاق ہم نے رکھنا ہے، صرف پیپر نہیں پاس کرنا.